معاشرے میں جن لوگوں کے پاس عزت سے رہنا جنہیں نصیب نہ ہو، روٹی نصیب نہ ہو، جن کے پاس گھر نہ ہو، کھانا نہ ہو، کپڑا نہ ہو، روزگار نہ ہو، علاج نہ ہو، تعلیم نہ ہو، وسائل نہ ہوں، جب اس طرح کی زندگی میں لوگ رہ رہے ہوں، اس معاشرے میں وہ لوگ نہ متوکل بن سکتے ہیں، نہ عبادت گزار بن سکتے ہیں، نہ شکر گزار بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ بے حس اور بے ضمیر ہو جاتے ہیں، الٹیمیٹلی عزتیں بیچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ عبادت گزاری کا راستہ یہ ہے کہ معاشرے میں سیاسی انقلاب لایا جائے، معاشی انقلاب لایا جائے، سماجی انقلاب لایا جائے۔ یہ قرآن مجید کا بیان کردہ فلسفہ ہے۔ اب یہ جو دعوت انقلاب آپ کو دے رہا ہوں، یہ مدینہ طیبہ کی اس زندگی کا سایہ چاہتے ہیں کہ اہل پاکستان کو نصیب ہو جائے۔ وہ جو حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ قائم کی تھی، جس سے لوگوں کو امن اور امان مل گئی تھی، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کو تحفظ مل گیا تھا، جس سے لوگوں کو قدر خوشحالی نصیب ہو گئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ کوئی غریب معاشی خوشحالی سے محروم نہ رہے۔ یہ ہے وہ انقلاب، اس کو مصطفوی انقلاب کہتے ہیں۔ جو اب ہم غریب عوام کی بات کرتے ہیں نا، عوام کی شرارتی جمہوریت اور عوام کا انقلاب، یہ مصطفوی انقلاب ہے کہ جب آقا ہجرت مدینہ کر کے آئے تو بنیاد مصطفوی انقلاب کی غریبوں کی معاشی خوشحالی پہ رکھی اور وسائل دولت کی تقسیم منصفانہ طور پہ کی، پھر اقتدار قائم کیا، اور آقا علیہ السلام کی ان کاوشوں کے ذریعے پھر مسلمانوں کو تحفظ جان و مال کا نصیب ہوا۔